روزانہ جب بندہ دل کی گہرائی سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رحمت الہی اس کے دل پر ایسے اترتی ہے جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جو زبان ہر صبح شام اللہ کا نام لیتی ہے، اس کے لیے آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، مانگ میرے بندے، مانگ میرے لاڈلے، میں تجھے نوازنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر الہی انسان کی زندگی سے غم، تنگی اور بے برکتی کو دور کر کے دل کو سکون اور دعاؤں کی قبولیت عطا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایک لفظ اللہ کو دہراتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی برکت اترتی ہے۔ ہر تسبیح، ہر لفظ جیسے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، اے رب کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اس پکار پر فرماتا ہے، پوچھ تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جو شخص روزانہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ دیکھا لیکن اپنے رب کی خاص نظر رحمت میں آ جاتا ہے اور اس کی دعائیں رکاوٹیں سے پاک ہو کر قبولیت کی طرف بڑھتی ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں، بیماریاں، قرض، رزق کی تنگی، یہ سب انسان کو توڑ دیتے ہیں، مگر اللہ کے ذکر میں ایسی طاقت ہے جو ٹوٹے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ جو بندہ روزانہ ایک لفظ اللہ دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ رب کریم اسے بار بار اپنی رحمت کی آواز دیتا ہے، میرے پیارے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، میں تیرے ہر کام کو آسان کر دوں گا۔ یہی وہ رب ہے جو اندھیری رات میں بھی اپنے بندے کے لیے روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزانہ یہ لفظ پڑھو۔ جو یہ لفظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مراد پوری کی جائے گی۔ یہ لفظ ابھی پڑھ لو۔ محترم ناظرین، اگر کوئی بندہ اس خاص لفظ کو پورا دن پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتے سے کہتا ہے، جا میرے بندے کے پاس، اس سے کہو مانگ میرے لاڈلے تجھے کیا چاہیے، تجھے جو بھی حاجت ہو وہ پوری کی جائے گی۔ تو سوچیں کیا عظیم انعام ہے صرف ایک لفظ پر، ایک ایسا لفظ جو بندہ اس کی حقیقت کو پہچان لے تو کبھی زبان سے اسے رد نہ کرے بلکہ دل سے یقین اور محبت سے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ نے تمنا کی۔ یہ وہ کلام ہے جو جب کسی مومن کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رب کائنات بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے یوں محبت کرتا ہے جیسے ماں اپنے گمشدہ بچے سے پیار کرتی ہے۔ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے، اس کے دل میں مسجد کی محبت، عبادت کا شوق، نیکی کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ وہ بندہ صرف خود نہیں بدلتا بلکہ اس کی دعائیں، اس کی عادات، اس کے اخلاص اس کی خوشبو بن کر پھیلتا ہے۔ اس کی نسلوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد، اس کے خاندان، حتیٰ کہ اس کے آس پاس کے تمام لوگ بھی اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور جب یہی الفاظ دل سے، یقین سے، عقیدت سے پڑھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ آسمان سے انعام کی بارش اترتی ہے۔ پڑھنے والے پر، اس کے دل پر، اس کی دعاؤں پر، اس کی خواہشوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک لفظ کی بدولت، صرف ایک ایسا کلام جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندے سے خود کہتا ہے کہ میرے محبوب بندہ مانگ تجھے کیا چاہیے۔ وہ رب جو بے نیاز ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اگر وہ خود بلائے، خود پوچھے تو کتنا عظیم موقع ہے۔ تو اس لیے یہ لمحہ ضائع نہ کریں، اس خاص عمل کو اپنا معمول بنائیں، دل سے پڑھیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد، گھر کاروبار، ہر جگہ اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال اور دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی۔ قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی عمل اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے اس لفظ کو کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر کو دولت سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کر دیتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے بندوں میں سے جنہیں وہ پسند کرتا ہے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اطاعت خداوندی پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلد کریں، اور جو آزمائش انہیں پہنچی ہے اس پر صبر کریں تاکہ انہیں بغیر حساب کے اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ اور یقیناً حکمت خداوندی کا بھی تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو آزماتا رہتا ہے تاکہ ناپاک کو پاک سے اور سچے کو جھوٹے سے جدا کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائشیں نہیں کی جائیں گی۔ بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کی آزمائش بھی کی جو ان سے پہلے گزرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ کہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو خوشحالی، تنگی، عزت، آسانی اور مشقت میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی۔ پس معلوم یہ ہوا کہ یہ اٹل اور نہ بدلنے والا اصول جاری ہے۔ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے دین پر کار بند ہو یا کوئی دعویٰ کرے گا تو رب کریم اس کی آزمائش کرے گا۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو دعوت ایمان کی طرف لائے گی، ایسی دعوت جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا لوگوں کی تعریف طلب کرنے کی محتاج نہیں، بلکہ سیدھی، خالص اور قلبی وابستگی کے راستے پر مبنی ہے۔ اس راستے کا مرکز اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور خاص طور پر سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116، المالک الحق لا الہ الا اللہ، ترجمہ: بس بلند و برتر ہے اللہ، وہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ یہ آیت توحید، ربوبیت اور اللہ کی قدرت کا خلاصہ ہے۔ نماز فجر کے وقت یا عشاء کے بعد اس تسبیح کا ورد انسان کو مادی و معنوی برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، دوسرے سے مانگنے کی بجائے رب سے رسم رحمت الہی کا طلبگار ہونا۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیحات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ بھائیو اور بہنوں، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری یا پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس لیے اپنا وظیفہ شروع کرتا ہوں، لہذا آپ بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا کریں۔ محترم ناظرین، جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ وظیفہ جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ بندہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں گھر خرید لوں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی گھر کے انتظام کے لیے پیسے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص
मकरूस है, वो अपने कर्ज की वजह से परेशान था कि कहीं से इतने पैसे आ जाएं कि मैं अपना सारा कर्ज उतार लूं। तो इंशाअल्लाह इस अमल के बरकत से पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, जो कुछ भी वो हासिल करना चाहता था, सारी ज़िंदगी जिसके लिए मेहनत कर रहा है लेकिन इसको मिला नहीं, आज वो ये अमल करके देखे, जितनी भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी होगी, इंशाअल्लाह वो चुटकियों में हल हो जाती है और वो बंदा बड़े मुकद्दर वाला होता है और बड़ा खुश नसीब होगा जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा। ये वजीफ़ा बड़ा आसान सा वजीफ़ा है। इसका तरीका मैं बता देता हूँ, कौन सी तस्बीह, कौन सा लफ्ज़ कब और कैसे पढ़नी है। नाज़रीन, मेरे बताने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये अमल बहुत मुख्तसर और बड़ा ताकतवर अमल है और इस अमल के ज़रिए कई लोगों के हालात बदले हैं, कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, कई लोगों ने मकाम हासिल किए, कई लोगों ने अरूज हासिल किया। आज जो शख्स भी इज़्ज़त हासिल करता है, चाहे शोहरत हासिल करता है, चाहे कोई मकाम व मर्तबा हासिल करता है, चाहे इसको ये अमल लाजमी तौर पर कर ले। अल्लाह वालों, ये बड़े बुजुर्गों का, बड़े बड़े आमिलीन का, बड़े बड़े सूफिया कराम का ये आजमूदा वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ और बड़ा आसान सा आज का वजीफ़ा, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है और इस अमल को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी दुखी का दुख ख़त्म हो सकता है, किसी परेशान हाल की परेशानी ख़त्म हो सकती है। इसका आपको भी अजर सवाब मिलेगा। ये सदका जारिया की नियत से आगे भी ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। जो ख़ास तस्बीह मैं आपको बताने लगा हूँ, इनकी इतनी फजीलत है कि ये तस्बीह इतनी पायेदार है, जो इतनी मजबूत तरीन है कि बंदा जितना भी परेशान हो, जितने भी इसको मुश्किल हो, आप इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो फिर सारी ज़िंदगी आपको ये वजीफ़ा काम देगा। आप सिर्फ एक तस्बीह पढ़ेंगे, आपकी हर परेशानी हल हो जाएगी। इस कदर इस तस्बीह में अल्लाह ने तासीर रखी। इस वजीफ़े को पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। जो शख्स चाहता है कि मेरा रिज़्क़ बढ़ जाए, मेरी दौलत बढ़ जाए, मेरी इज़्ज़त बढ़ जाए, मेरी शोहरत बढ़ जाए, इसको चाहिए कि इस अमल को लाजमी करें। नाज़रीन, आज का जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर लोग इस अमल को नहीं जानते और जो अमल मैं बता रहा हूँ ये भी आपको हर जगह से नहीं मिलने वाला। यह आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, न किसी ने आपको बताया होगा। ये ख़ास अमल और ख़ास लोगों का बताया हुआ ये अमल है, इसलिए आपने इस अमल को लाजमी करना है। चंद मिनटों का अमल है, आपकी ज़िंदगी में वो बहारें ले आएगा जिसके इंतज़ार में आप सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहें। इस अमल के ज़रिए आपकी नस्लें भी संवर जाती हैं। अगर आप में से कोई एक शख्स भी अमल कर ले तो मैं तो कहता हूँ जितना घर के अफराद हैं सब लोग इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे, क्योंकि अमल मुश्किल नहीं, अमल बड़ा आसान सा है। खुदा की कसम, ज़िंदगी बदल जाएगी, हर ख़जाने की चाबी मिल जाएगी, फ़कीर भी बादशाह होगा इंशाल्लाह। इस वजीफ़े के इतने फ़वाइद हैं कि समझ लें कि दुनिया के ख़जाने की चाबियाँ नहीं तुम्हें अता कर दी जाएंगी। ये एक छोटा सा अमल कर लें, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह इतना मिलेगा कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर कोई भाई या बहन रिज़्क़ से माला माल होना चाहता है तो इनके लिए इस तस्बीह का अमल करना अफजल है। तो नाज़रीन, ये वो तस्बीह है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और यही वो कलमा है जो जिस पर ईमान की बुनियाद रखी गई। यही वो कलाम है जिसको पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अपना वली, अपना दोस्त बना लेते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े औलिया कराम इस कलमे को दिन रात अपनी ज़बान पर रखते थे। ये इनके ज़िंदगी का मामूल था। इनकी तरबियत, इनके दिल की सफाई और इनके मकाम की बुलंदी का राज बस यही कलमा था। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ईमान को ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए ताज़ा किया करो। जब कोई बंदा ये तस्बीह दिल से यकीन से पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस बंदे के लिए फ़रिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है, जो इसके लिए दुआएं करते रहते हैं, इसकी मग़फ़िरत मांगते हैं, इसके लिए रहमत के दरवाज़े खोलते हैं, इसकी हाजत पूरी होने लगती है, बीमारियों से शिफा आने लगती है, घर में सुकून, औलाद में बरकत, रिज़्क़ में खुशादगी और दिल में नूर बढ़ने लगता है। और हदीस कुदसी में है कि जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ, और वो बंदा जो दिन रात इस पाक कलमे को अपनी ज़बान पर का ज़ेवर बनाता है तो इस पर अल्लाह की ख़ास रहमत मुतवज्जह क्यों ना हो, इस पर अल्लाह की ख़ास तवज्जो क्यों ना हो, इसकी नस्लें क्यों ना संवरें, इसकी ज़िंदगी क्यों ना निखरे। और अगर ये
اور اگر آپ یہ تسبیح مسلسل پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کر لیں گے کہ آپ کے دل میں نرمی آ رہی ہے، گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے اور نیکی کی طرف دل مائل ہو رہا ہے۔ ہر روز فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سکون سے بیٹھ کر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور سارا دن صبح دوپہر شام اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے یہ دعا کریں، یا اللہ یہ کلمہ تیرے لیے پڑھا، اس کے صدقے میری حاجت پوری، میرے دل کو پاک فرما، میرے گناہ کو معاف فرما اور مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو بے روزگار، گھریلو جھگڑوں، اولاد کی نافرمانی یا دل کی بے چینی سے پریشان ہیں، اور اس عمل کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اللہ الصمد کا ورد کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ کی قسم جس نے بھی اخلاص سے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے خالی کبھی نہیں لوٹایا ہے۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے، میرے لاڈلے بندے، مانگ مجھ سے میں تجھے عطا کروں گا۔ تو آپ نے اس تسبیح کو 100 بار لازمی پڑھنا ہے، اگر ہو سکے تو روزانہ 100 بار پڑھیں اور پورا دن اللہ صمد کا ورد کرتے رہیں۔ پھر دل سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو آپ لازمی کریں، رزق کے لیے، دولت کے لیے، صحت کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق میں رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور اپنی رزق میں کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔